ناول کلب عشق، رائٹر امن چودھری، ایپیسوڈ نمبر 9۔ اس نے جیسے ہی اپارٹمنٹ میں قدم رکھا، اس کی توقع کے عین مطابق اپارٹمنٹ کا نقشہ بگڑا ہوا تھا۔ ہر چیز بکھری ہوئی تھی، ہر جگہ کانچ، کشنز، برتن بکھرے پڑے تھے۔ اس سے گہری سانس لیتے قدم کمرے کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا، اٹھا ہوا کشن اس کے سینے پر لگا۔ اپنے کمرے کا حشر دیکھتے اس کا سر گھوم گیا۔ حال سے زیادہ حشر کمرے کا تھا۔ ڈریسنگ کی ایک بھی چیز سلامت نہیں تھی، یہاں تک کہ اس کے کپڑے اور فائلز ہر جگہ بکھری پڑی تھی۔ اس کا دوپٹہ بیڈ پر پڑا تھا، ہاتھوں سے چوڑیاں اتار کر پھینک دی گئی تھیں۔ مرتسم نے سامنے دیکھتے تھوک نکلا، کیونکہ وہ کمر پہ دونوں ہاتھ رکھے جوالا مکھی بنی اسے ہی گھو رہی تھی۔ این میری بات سنیے۔ اس نے ابھی ایک قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ ایک اور کشن اس کے منہ پر پڑا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی شاہ؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اور تو اور بابا کو بھی ساتھ ملا لیا، لیکن کان کھول کر سن لیجئے، میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ، اینڈ دیٹس فائنل۔ وہ غصے سے گھرے۔ مرتسم نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ لیکن این، بابا کو تو آپ نے بولا تھا نا آپ جائیں گی؟ اس نے احتیاطاً ایک قدم پیچھے لیتے کہا۔ تو اور کیا ان کے منہ پر انکار کر دیتی؟ آپ نے جان بوجھ کر مجھے پھنسایا ہے۔ میں بتا رہی ہوں، میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ لیکن این، 2 دن کی ہی تو بات ہے، چاہے 2 دن کی ہو، میں ہرگز اس قید خانے میں نہیں جاؤں گی۔ وہ ادھر ادھر چکر کاٹتی بولی۔ لیکن جانا ضروری ہے، اور جانا تو پڑے گا، آپ بابا کو ہاں کر چکی ہیں۔ میر، وہ چلائی۔ مرتسم نے کمرے سے باہر دوڑ لگائی۔ یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے، میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں۔ بھاگ کہاں رہے ہیں؟ وہ اس کے پیچھے بھاگتی بولی۔ تھک کر پھولتے سانس سے ہفکی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ مرتسم نے گہری سانس لیتے اس کے آگے پانی کا گلاس کیا، جسے اس نے جھپٹنے کے انداز میں لیا۔ این، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ شاہ جانا کیوں ضروری ہے؟ وہ بےچارگی سے بولی۔ این، انہوں نے اتنے پیار سے انوائٹ کیا، اب انہیں منع کر دیتے کیا؟ اس کا ہاتھ تھامتے مرتسم نرمی سے بولا۔ اینا نے بےچارگی سے اسے دیکھتے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ اینا کا ذاتی اپارٹمنٹ تھا، جس کے بارے میں کچھ ہی لوگوں کو پتا تھا۔ جب بہت ہی کوئی ضروری کام ہو تب وہ اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں کام کرتی تھی۔ آج اسے مرتسم نے فون کر کے یہاں بلایا تھا۔ جب وہ پہنچی تو مرتسم تو نہیں، لیکن بابا ضرور تھے، اور انہوں نے اسے بتایا تھا کہ ان کے بہت ہی خاص دوست، جس کا بیٹا مرتسم کا بزنس پارٹنر تھا، ان کی اینیورسری، اور انہوں نے خاص اینا اور مرتسم کو انوائٹ کیا ہے۔ اصل میں وہاں ان کا ایک کانٹریکٹ بھی سائن ہونے والا ہے۔ مرتسم کو تو جانا ہی تھا، لیکن وہ لوگ اینا سے بھی ملنا چاہتے تھے۔ اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن بابا کو انکار نہ کر سکی۔ لاسٹ ٹائم جب وہ گئی تھی تو مرتسم تو اپنے کاموں میں ہی لگا رہا، لیکن وہ گھر میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ مرتسم جانتا تھا وہ کبھی نہیں مانے گی، اس لیے کہ طریقہ آزمایا۔ وہ خود بھی چاہتا تھا کہ اپنے کام میں وہ دونوں ایک دوسرے کو تھوڑا وقت دے سکیں، لیکن اپنی بیوی کے غصے سے بہت اچھے سے واقف تھا، جو غصے میں ہر چیز پٹک دیتی تھی۔ نہ جانے اسے کہاں سے یہ عادت لگی تھی، لیکن جب بھی اسے غصہ آتا تھا وہ اپنے آس پاس کی ہر چیز پھینک دیتی تھی، یہاں تک کہ جو جولری، جوتے، دوپٹہ اس سے خود پہنا ہوتا وہ بھی۔ مرتسم کو تو اس کی حرکتیں بہت کیوٹ لگتی تھی، کیونکہ غصے میں اس کے گال ایسے پھول جاتے کہ وہ بہت پیاری لگتی تھی۔ لیکن اسے ڈر بھی لگتا تھا اس کے غصے سے، کیونکہ وہ غصے میں کسی چیز کا لحاظ نہ کرتی، جو چیز ہاتھ لگتی اس سے مار دیتی۔ مرتسم کے آفس میں کام کرنے والی 2 لڑکیاں بھی ساتھ جا رہی تھیں، جو انہی کے ساتھ رہنے والی تھی۔ اب جب اس نے سارا غصہ اپارٹمنٹ کا حشر نشر کر کے نکال دیا تھا، اس لیے سکون سے بیٹھی نوڈلز کھا رہی تھی، جبکہ مرتسم بے بسی سے کبھی اسے دیکھتا تو کبھی بکھری چیزوں کو۔ وہ کندھے اچکا گئی۔ اسلام آباد سے مری تک کا راستہ زیادہ لمبا تو نہ تھا، لیکن وہ پھر بھی تھک گئی تھی۔ وہ لوگ صبح ہی نکلے تھے، اینا کا تو پتہ نہیں، لیکن مرتسم نے اس کے ساتھ اس سفر کو بہت انجوائے کیا تھا۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے نکلی، ٹھنڈی ہوا نے اسے کپ کپانے پر مجبور کر دیا۔ سردیاں شروع ہو چکی تھیں۔ اسلام آباد میں تو نارمل تھی، لیکن مری تو پھر ہے ہی سردی کا نام۔ شال کو اچھے سے اپنے گرد لپیٹ کر اسے سامنے دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس نے بے یقینی سے مرتسم کی جانب دیکھا اور اسے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہاں ایک ہی قطار میں کافی سارے چھوٹے چھوٹے کاٹیج بنے ہوئے تھے، اور وہ اتنی خوبصورتی سے باہر سے سجائے گئے تھے کہ دیکھنے والا مبہوت رہ جائے۔ وہ خوش ہوگی، اسے لگا تھا شاید پچھلی بار جیسا گھر ہوگا۔ وہاں کافی سارے لوگ ان کے ویلکم کے لیے کھڑے تھے۔ چلیے، مرتسم نے اس کا ہاتھ تھامتے آگے قدم بڑھائے۔ وہاں پر سب نے گرم کپڑے، سویٹر، کوٹ، شوز اور شال پہنی ہوئی تھی، اور اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنی زیادہ سردی ہوگی۔ اور اس کا فیس اور ہاتھ پاؤں بالکل ریڈ ہو گئے تھے۔ وہ لوگ سیدھا اندر ہی آگے، ہیٹر آن تھے اور اندر سے کاٹیج بھی گرم تھا، اور اس سے سکون کا سانس لیا۔ مرتسم وہاں باقی سب سے ملنے لگا۔ وہاں کافی سارے لوگ تھے، سب موجود تھے، جس کا مطلب پارٹی کافی بڑی تھی، لیکن وہاں پر اکثر وہیں کے رہائشی تھے۔ ہمیں اس گڑیا سے تو ملوائیں، وہاں پر کسی کی وائف نے اشتیاق سے اسے دیکھتے کہا۔ وہ گڑیا کہلانے پر جھینپ کی۔
ब्राउन पैरों तक आती फ्रॉक पहने, चेहरा किसी भी आरइश से पाक था, बस होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक थी। चॉकलेटी बालों का ढीला सा बन बनाया हुआ था, दुपट्टा अच्छे से सर पे लिए अपनी गिर शॉल लपेटी हुई थी। चॉकलेटी बालों की लटें उसके चेहरे को चूम रही थी, जबकि उसका चेहरा गुलाबी हो रहा था, शायद ठंड से। होंठ और चीक्स तो वैसे ही उसके गुलाबी रहते थे। नाक में पहनी नथ चमक रही थी, जबकि नाक की नोक रेड थी। वहां पर सब लड़कियां ज्यादातर जीन्स, लॉन्ग के शॉर्ट शर्ट में थी, ऊपर कोट पहने हुए थे। मुर्तसिम मुस्कुराया, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही वहां एक लड़की चहक कर बोली, गालिबन ये मिस्टर शाह की मनकूह है, ऐना शाह, राइट? तो मतलब ये वही है जिसने इस बिगड़े शेर को लगाम डाली है। महफिल कहकों से गूंज उठी, जबकि वो मुंह नीचे किए होंठ दबाए अपनी हंसी दबाने लगी, जबकि चेहरा अनारी हुआ था, लेकिन इस बार शर्म से। OMG, शी इज ब्लशिंग। वहां एक लड़की चहक कर बोली, आई मस्ट से मिस्टर शाह, योर वाइफ इज सो क्यूट एंड इनोसेंट, यू आर सो लकी टू हैव दिस प्रीटियस्ट लेडी। वह सब उसके इर्द गिर्द जमा होती बोली। एक ने तो बाकायदा उसका गाल चूम लिया। वह हक्का बक्का रह गई। मुर्तसिम ने सर को खम देते गोया कबूल किया कि लकी है। मुर्तसिम ने कुनखियों से उसका चेहरा देखा। बाकी सब मर्द उसे वेलकम और हाय बोलते जा चुके थे। मुर्तसिम भी उसे रिलैक्स रहने का इशारा करता उन्हीं के साथ चला गया। ओके जी, तो अब छोड़ो ये शर्म वरम, अब हम अपना अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। हाय, मैं ज़ूबिया, ये सना, ये मलाइका। हम तीनों के हस्बैंड और हम मुर्तसिम के कॉलेज फ्रेंड्स के साथ अब बिजनेस में भी साथ मिलने वाले हैं। अरे हाँ, ये भी है सवेरा, लेकिन ये अभी तक सिंगल है, इसलिए मिंगल लोगों में तेरा क्या काम? एक लड़की आंख दबा कर बोली। ऐना हंस पड़ी, जबकि उसने मुंह बनाते नखोद से हूं किया। ऐना ने नोट किया कि वो उससे खींची खींची है। हाय, ऐना ने उससे बोला, उससे सिर्फ सर हिलाया और चली गई, जबकि बाकी सब ने शर्मिंदगी से ऐना को देखा, जबकि वह मुस्कुरा दी। उसे वो बिल्कुल सहनी लगी। सॉरी ऐना, बट इसमें उसका कसूर नहीं, तुम्हें पता है ये कॉलेज के ज़माने से ही मुर्तसिम में इंटरेस्टेड थी भाई, लेकिन हमारे शाह भी कमाल थे, घास भी नहीं डाला। जुबिया ने शर्मिंदा होते उससे कहा, जबकि ऐना का चेहरा उतर गया। ये यहाँ क्यों है? और सभी इख्तियारी में पूछा। सबकी नजरें खुद पर पाकर गड़बड़ा गई। मतलब तुमने बोला कि वो सिंगल है, जबकि बाकी सब यहाँ। वो होंठ काटती बात अधूरी छोड़ गई। बाकी सब हंस दी। कोई बात नहीं, हम समझ गए, असल में उसके डैड हैं यहाँ, इसलिए। वह सर हिला गई, जबकि बाकी सब भी आ गए। अरे अब चुड़ैलों ने तो आते ही बच्ची को घेर लिया, बेचारी डर ही न जाए। जुबिया के हस्बैंड इरसम ने शरारत से कहा तो सब लड़कियों ने उसे घूरा। ऐसी कोई बात नहीं है इरसम भाई, ये सब तो बहुत अच्छी हैं। वह इरसम से पहले भी मिल चुकी थी, इसलिए आहिस्ता से बोली, देखा लड़कियां इतना ही, चलें भाई, खाना लग चुका है। खाना खाते सब लोग वहां से जा चुके थे। मुर्तसिम, ऐना और दो लड़कियां जो कि मुर्तसिम के ऑफिस में ही होती थी, बस वही थी। कॉटेज देखने में ही छोटा था, जबकि उसके अंदर 3 छोटे कमरे, एक छोटा सा टीवी लाउंज और एक किचन भी था। एक कमरे में मुर्तसिम, एक में ऐना, जबकि एक रूम में वो दोनों लड़कियां थी। ऐना ने उनमें से एक को अपने साथ आने की ऑफर की, लेकिन वो खुश दिली से मना कर गई। सब थके थे, इसलिए गर्म बिस्तर में घुस गए। अगली सुबह अपने साथ ढेरों नए राज और खुशियां लेकर आई थी। आज वो लोग प्रोजेक्ट शुरू करने वाले थे, जबकि कल इर्जम और जोबिया की एनिवर्सरी थी। मुर्तसिम को मिलाकर ये चारों एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले थे, इसलिए वो लोग सुबह नाश्ते के बाद से ही गायब थे। जबकि ऐना अब बोर हो रही थी, वो दोनों लड़कियां भी मुर्तसिम के साथ चली गईं। जब बाकी सब ने वहां डेरा डाला, कॉटेज बिल्कुल साथ साथ थे, बस 2 कदमों का फासला था, इसलिए तीनों लड़कियां अब वहां मौजूद थीं। मुर्तसिम ने रात उसे बताया था कि ये कॉटेज उन सब ने मिलकर बनवाए थे, ताकि यहाँ छुट्टियां एंजॉय कर सकें। अरसल भी उनके साथ इस डील में था, लेकिन किसी वजह से वो आ न सका। उसके हिस्से का काम मुर्तसिम का था। सवेरा नहीं आई? वो उसको ना पाकर बोली, नहीं, वो किसी काम का कहकर गई है। वो भी उठकर खिड़की तक आई ही थी कि खुशी से उसकी चीख निकली, बर्फबारी। वो बचपन से ही दीवानी थी बारिश और मरी की बर्फ की। वो बाहर की तरफ कदम बढ़ाती कि वो तीनों उसके सामने आ गई। आपके पति देव हमें आपके इस शौक के बारे में पहले ही बता चुके हैं, लेकिन आप बाहर नहीं जा सकती। लेकिन क्यों? उसका मुंह उतर गया। जा सकती हैं, लेकिन वैसे जैसे हम कहेंगे। अरे लेकिन, वो बौखला गई, लेकिन वो लोग उसे काबू कर चुकी थी। वो जब बाहर आई तो वो बिल्कुल पिंक टेडी लग रही थी। व्हाइट स्नीकर्स पर ब्लैक जीन्स के साथ घुटनों तक आती ब्लैक की फ्रॉक पहनी थी, जिस पर व्हाइट डॉट थे। उसके ऊपर पिंक कोट पहना था, जो घुटनों से जरा सा नीचे था। ब्लैक स्कार्फ गले में डाले, बालों को इतराफ से मांग निकालकर खुला छोड़ा हुआ था, जबकि सर पर पिंक की ओनी कैप पहनी थी। वो बिल्कुल बच्ची जैसी लग रही थी, जबकि वो सब भी उसी हुलिये में थी, लेकिन वो सबसे अलग लग रही थी। उसने पहली बार ऐसी ड्रेसिंग की थी और उसे काफी सूट भी की थी। हाउ क्यूट बेबी डॉल। ज़ोबिया उसके गुलाबी गाल खींचते बोली, वेट वेट, एक पिक। एक की जगह उसने ऐना की काफ़ी सारी पिक्चर्स ली थी। कुछ सोचते उसे लब दुबाए और पिक्चर्स मुर्तसिम को सेंड कर दी। फिर कुछ सेल्फीज लेने के बाद वो लोग बाहर आ गए। ये जगह आबादी से थोड़ी हटकर थी,
اس لیے ساری رات کی برف باری کے بعد اب کاٹیج کے آس پاس ہر جگہ برف تھی اور درمیان میں کاٹیج خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ زوبیا کی طرف سے کچھ آنے پر اس نے چیٹ اوپن کی تو پکچرز دیکھتے وہ ساکت رہ گیا، پلک بھی نہیں جھپکی۔ وہ کیوٹ سے فیسز بنائے لگی تھی، پیاری رہی تھی۔ ایک پک میں وہ ہونٹ دبائے مسکا رہی تھی۔ وہ جیسے سانس لینا بھول گیا، دل کیا بھی وہ سامنے ہوتی تو خود میں بھینچ لیتا۔ کہاں کھو گئے؟ چلو، ارسم نے اسے کہا جو کب سے ایک ہی جگہ سٹل ہو گیا۔ وہ لوگ اب واپس جا رہے تھے۔ 2 گھنٹے پہلے ہی اینا نے اسے فون کیا تھا کہ وہ کب آئے گا۔ وہ یہ سب اس کے ساتھ دیکھنا چاہتی تھی، لیکن مرتسم نے کہا تھا کہ ضروری کام ہے، کوشش کرے گا جلدی آنے کی، اور اب وہ جلد از جلد اس کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ اینا کی سب سے اچھی دوستی ہو گئی تھی، اس نے کافی انجوائے کیا۔ برف کے ساتھ کھیلتے، کبھی ایک دوسرے کو مارتی تو کبھی پھسل جاتی۔ وہ لوگ اب واپسی کے لیے مڑے تو سامنے ہی وہ سب آتے دکھائی دیے۔ اینا مسکرا دی، لیکن جلد ہی اس کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی جب مرتسم ان سب کے ساتھ نہیں تھا۔ برف انجوائے ہو رہی ہے، لیکن اب چلیے شام ہو گیا، کچھ کھانے کو بھی دیں۔ وہ سب کھانا ایک ساتھ ہی کھاتے تھے۔ جلدی سب اندر آتے فریش ہونے چلے گئے۔ اس سے فون کو دیکھتے میسج کرنے کا سوچا، لیکن جب تک سب آ گئے۔ ارزم بھائی میر نہیں آئے؟ وہ ہونٹ کاٹتی بولی۔ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں گڑیا، اسے راستے میں کچھ کام تھا اس لیے نہیں آیا، لیکن آ جائے گا جلدی۔ جی، وہ سر ہلا گئی۔ ڈونٹ وری، آ جائیں گے تمہارے شاہ جی، تم کھانا کھاؤ۔ زوبیا اسے کھندا مارتی بولی۔ نہیں آپی، مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے۔ تھوڑا سا؟ ابھی نہیں، کوئی بات نہیں، مرتسم کے ساتھ کھا لینا، وہ سر ہلا گئی۔ پھر رات تک وہ لوگ کافی انجوائے کرتے رہے، لڈو سے اور کافی سے۔ اینا مرتسم کا انتظار کرتی رہی۔ اب سب اپنے کاٹیج کی طرف جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سب جیسے ہی باہر آئے، سب رک گئے۔ سامنے ہی مرتسم سویرا کو گاڑی سے نکلنے میں مدد دے رہا تھا، پھر اسے سہارا دیتے آگے لانے لگا۔ اینا کا چہرہ سفید پڑا۔ مرتسم جیسے ہی اسے لایا، لڑکیوں نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ ابھی کوئی کچھ کہتا، اینا تیزی سے سب کے بیچ سے نکل کر اپنے کاٹیج میں غائب ہوئی۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھتے نظریں چرائی۔ مرتسم نے ہونٹ پیٹتے اسے جاتے دیکھا، پھر سب کو سچویشن بتاتا اندر بڑھ گیا۔ لاؤنج خالی تھا، وہ دونوں لڑکیاں واپس جا چکی تھیں، ان کا کام ختم ہو گیا تھا۔ مرتسم نے گہری سانس لیتے کھانا ٹیبل پر رکھا جو ابھی زوبیا نے دیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ اینا نے بھی نہیں کھانا کھایا۔ کچھ دیر اس نے انتظار کیا، اپنے پیچھے آہٹ پا کر اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ آگے کچن میں آئی اور کافی بنانے کے لیے سامان نکالنے لگے۔ مرتسم نے اسے دیکھا، وہ اب سادہ سے سوٹ میں تھی، اپنے گرد شال لے رکھی تھی۔ وہ تیزی سے کافی پھینکنے لگی، جب چمچ ہاتھ سے گر گیا وہ جھنجھلائی، چمچ سنک میں پٹکتے دوسرا اٹھایا۔ کسی اور کا غصہ ان پر کیوں نکال رہی ہیں؟ وہ خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ خاموشی برداشت نہ ہوئی تو بول اٹھا، جبکہ اینا نے نظر انداز کرتے اپنا کام جاری رکھا۔ این، میں آپ سے بات کروں، جواب کیوں نہیں دے رہی؟ اس نے کب پٹکا تو کیا کروں، آپ پر نکالوں یا آپ کو ایسے پٹکوں؟ وہ کڑے تیوروں سے اسے دیکھتی مڑی۔ مرتسم نے اس کے تیور دیکھتے بھی ساختہ ہی کن پٹی پر ہاتھ پھیرا۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ ڈور ناک ہوا، لاک نہیں تھا اس لیے ناک کیا گیا۔ آ جاؤ۔ وہ ارزم کا چھوٹا بھائی تھا۔ اینا ارزم کے ساتھ اس سے بھی مل چکی تھی 1-2 بار۔ بھائی، یہ سویرا نے بھجوایا آپ کو تھینک یو بولنے کے۔ وہ بولتا اندر آیا، لیکن اینا کو تیوری چڑھائے کھڑا دیکھا رک گیا۔ اس سے تھوک نکلا۔ وہ جب بھی 2 بار اس سے ملا تھا، بیچارہ اس کے غصے کا ہی عتاب بنا تھا۔ اس کا ہاتھ بھی ساختہ اپنے ماتھے پر گیا۔ غصے میں اینا نے مارا کسی اور کو تھا اور لگ اس بیچارے کو گیا۔ رک کیوں گئے؟ آئیے، آپ کی ہی کمی تھی، اور سویرا خود کیوں نہیں آئی؟ آگے خود بھی بول دیتی۔ وہ غصے سے اسے دیکھتی بولی، وہ بھابھی میں تو بس، لیکن وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ مرتسم نے گہرا سانس لیا۔ اس کی بیوی کا غصہ۔ یار بھائی، ہمیشہ میرے ساتھ ہی کیوں؟ میں بتا رہا ہوں، اب میں تب تک آپ کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک آپ مجھے گارنٹی نہیں دیتے کہ بھابھی سے بچائیں گے۔ مرتسم نے ماتھا مسلا۔ تمہاری کیا، میں تو اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ کب میری بیوی غصے میں چیزوں کے ساتھ مجھے بھی اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دے۔ وہ بڑبڑایا۔ کیا ہے؟ اسے اپنی طرف متوجہ پا کر وہ بولا، کچھ نہیں، میں تو بس جا رہا تھا۔ مرتسم نے قدم اس کے کمرے کی جانب بڑھائے۔ سامنے ہی وہ گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی، آہٹ پر سر اٹھایا۔ مرتسم کو دیکھتے رخ بدل گئی۔ این، وہ اس کے منہ موڑنے پر تڑپ گیا۔ اینا نے تیزی سے اپنے گال رگڑے۔ وہ جب بھی غصے میں ہوتی تو چیزیں پٹکنے سے اس کا غصہ کم ہو جاتا، لیکن جب بہت زیادہ غصہ ہوتی تو بے ساختہ ہی رو پڑتی تھی، اور اب بھی یہی ہوا تھا۔ جائیں آپ، مجھے کوئی بات نہیں کرنی آپ سے، وہ بھیگی آواز میں بولی۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس بیٹھا۔ کہاں جاؤں؟ اسے دیکھتے بولا۔ وہیں جہاں سارا دن مصروف رہے۔ اس کی آواز میں دکھ تھا۔ مرتسم کا دل دھڑکا۔ اس کے بابا نے مجھے بلایا تھا، لیکن وہاں اسے چوٹ لگ گئی تو اس لیے مجھے اسے لانا پڑا۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے دیر ہوگی، تو اب بھی جائیں، اس کی فکر کریں۔ میں ٹھیک ہوں، یہاں جن کے آسرے پر چھوڑ کر گئے تھے انہوں نے بہت اچھا خیال رکھا ہے، لیکن شاید بھول گئے آپ کی ذمہ داری میں ہوں وہ نہیں۔ وہ سر اٹھا کر بولی۔
یہ پہلی تلخ کلامی تھی جو ان کے بیچ ہوئی تھی۔ میں یہاں سارا دن آپ کا انتظار کر رہی ہوں اور آپ لگے ہیں خدمتوں میں، اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ ضروری کام ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ مجھے یہ سب دکھاتے، لیکن آپ کو اپنے دوستوں سے فرصت ملتی تو میرا دھیان آتا، پھر چاہے میں۔ اس کے آگے کچھ بولنے سے پہلے مرتسم نے نرمی سے جھکتے اس کے لفظ خود میں قید کیے تھے۔ وہ ساکت رہ گئی، جبکہ مرتسم اب اس کا غصہ، ناراضگی، لڑائی اپنے ہونٹوں میں قید کر رہا تھا۔ اینا کا سانس اٹکا تو نرمی سے پیچھے ہوا۔ اینا نے اتنی ہی تیزی سے رخ موڑا تھا، وہ سر تا پیر سرخ پڑتی گہری سانس بھرنے لگی۔ مرتسم نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑا۔ میں چاہے جہاں بھی رہوں سارا دن، لیکن یہ یاد رکھیے گا مرتسم میر شاہ کے وجود پر، دل پر اگر کسی کو اختیار ہے تو صرف اینا شاہ ہے۔ جس کے بھی ساتھ رہوں میرے خیالوں میں صرف آپ رہتی ہیں، اور جاؤں گا بھی کہاں، جہاں بھی جاؤں گا لوٹ کر آنا تو آپ ہی کے آنچل میں ہے۔ اس کی آنکھیں چومتا وہ آہستہ سے بول رہا تھا۔ اب کوئی ناراضگی؟ اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھتے لاڈ سے پوچھا۔ سوری، میں زیادہ ہی ریئیکٹ کر گئی۔ وہ سر جھکا کر بولی، لیکن شاہ مجھے وہ سویرا بالکل اچھی نہیں لگتی، پتہ نہیں کیوں، عجیب سی ہے۔ وہ معصومیت سے اسے دیکھتی سچ بتا گئی۔ مرتسم کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا، اسے کھینچ کر اسے سینے سے لگاتے اس کا سر چوما۔ کوئی بات نہیں، مجھے بھی نہیں لگتی۔ سچی؟ وہ حیرت سے بولی۔ اسے سر ہلایا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اسے دیکھتے مرتسم بھی مسکرا دیا، لیکن جانے یہ مسکراہٹیں کب تک تھیں۔ وہ کروٹ پہ کروٹ بدلتے جھنجھلا گئی، لیکن مجال ہے جو نیند آ جائے، آتی بھی کیسے؟ اس ظالم کی باہوں میں سونے کی جو عادت پڑ گئی تھی وہ اٹھ بیٹھی، گھور کر اسٹڈی کے دروازے کی طرف دیکھا۔ ایسا بھی کیا کام کہ بیوی کا ذرا بھی خیال نہیں؟ وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ زرنور نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ غازی اسے اتنی خوشیاں دے گا۔ آج کھانے کے بعد اسے سونے کا کہتے خود اسٹڈی میں بند ہو گیا۔ وہ اٹھی اور آہستہ سے اسٹڈی کا دروازہ کھولا۔ ڈر بھی تھا کہیں ڈانٹ ہی نہ دے۔ دروازے سے جھانک کر دیکھا تو وہ سامنے ہی لیپ ٹاپ پر جھکا ہوا تھا، ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ وہ چاپ پیدا کیے بغیر اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی، جھک کر دیکھنا چاہا کہ وہ کیا کرے۔ اسی وقت غازی نے چیئر گھماتے رخ اس کی طرف کیا۔ اس کے سمجھنے سے پہلے ہی وہ اس کی گود میں تھی۔ زرنور نے منہ کھول کر اسے دیکھا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ اسے سمجھ ہی نہیں آیا۔ پھر منہ بناتے اس کے گلے میں باہیں ڈالی اور اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ زر، کیا ہوا؟ اس کا سر چومتے غازی نے اس کے گرد بازو باندھے۔ اس کے زر بلانے پر زرنور کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اسے اس کی فرینڈز نور بلاتی تھی، لیکن کبھی کسی نے زر نہیں پکارا۔ لیکن کچھ دنوں سے وہ اسے روز تو کبھی زر بلاتا تھا۔ نیند نہیں آ رہی غاز؟ اس سے منہ بناتے کہا۔ کیوں نہیں آ رہی؟ غازی نے اس کا سر سہلایا۔ زرنور نے ہفکی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر یک دم اس کے گلے سے بازو نکالتی اس سے پہلے کہ اٹھ جاتی غازی نے اسے واپس کھینچا۔ اگلے سیکنڈ وہ پھر سے اس کی گود میں تھی۔ کیا ہے، اب چھوڑے مجھے، آپ کریں اپنا کام۔ اس کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں۔ غازی تو بوکھلا گیا۔ سر، میری جان، آئی ایم سوری، میں مذاق کر رہا تھا۔ غازی نے اسے خود میں بھینچا۔ آپ بدل رہے ہیں غاز، روتے ہوئے شکایت کی۔ زر، غازی نے حیرت سے اسے دیکھا، اسے زور سے سر ہلایا۔ آپ سارا دن اس کے ساتھ لگی رہتے ہیں، لیپ ٹاپ کو گھورا، اور آج تو مجھے سلایا بھی نہیں۔ ایسے بھی کوئی کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ؟ اوکے، بس میرا بچہ، بس تھوڑا سا کام زیادہ تھا نا۔ وہ کام کے چکر میں زرنور کو صحیح سے ٹائم نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا وہ اس کی عادی ہو رہی ہے ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے۔ ہم کوئی آپ کا بچہ نہیں ہے، ناک سکیڑتے کہا۔ ہاں، بچہ نہیں، بچی، چھوٹی سی گڑیا۔ غازی نے اس کی ناک کھینچی تو وہ کھلکھلا دی۔ کوئی نہیں، ہم آپ کی بیوی ہیں، اس کے سینے پر سر رکھتے لاڈ سے کہا، لیکن حرکتیں تو بچوں جیسی ہیں۔ وہ دو بدو بولا۔ ہیں تو؟ ابرو چکاتے ہوئے ہونٹ باہر نکالے۔ غازی نے جھک کر اس کے ہونٹوں کو چھوا، پھر شدت سے اس کے ہونٹوں کو قید کیا۔ وہ پھڑپھڑا گئی، سختی سے اس کا کالر دبوچ کی۔ وہ کچھ دیر بعد پیچھے ہوا تو وہ اپنی سانسیں درست کرتی سرخ پڑتی اس کی گردن میں منہ دے گی۔ تو میں ایسے سدھار لوں گا؟ غازی نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے کان کی لو کو چوما۔ ایک ہاتھ سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے دوسرا ہاتھ تیزی سے لیپ ٹاپ پر چل رہا تھا، جبکہ زرنور اس کی گردن میں باہیں ڈالے اس کے سینے پر سر رکھ کے آہستہ آہستہ نیند کی وادیوں میں اتر رہی تھی۔ نیند میں بھی اسے اپنے بالوں میں چلتا غازی کا ہاتھ محسوس ہو رہا تھا، جو اس کے سکون کا باعث تھا۔ جانے کتنی ہی دیر ہو گئی اسے وہاں بیٹھے بیٹھے۔ زرنور اس کے آغوش میں بالکل ننھی بچی کی طرح سو رہی تھی۔ کام ختم کرتے اس نے گھڑی کی جانب دیکھا تو رات کے 11 ہو رہے تھے، اور اس نے گہری سانس لی۔ زرنور کو احتیاط سے باہوں میں اٹھاتے بیڈ پر لٹایا، خود فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو شرٹ غائب تھی۔ بیڈ پر آتے زرنور کو کھینچ کر اپنے سینے پر کیا اور آنکھیں موند لی۔ وہ جو کرنے جا رہا تھا اس کے بعد زندگی کیا موڑ لیتی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ اپنے مقصد کے قریب تھا، اس اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ویسے بھی ایک بار اس کا مقصد پورا ہو جاتا تو شاید وہ اس مقصد کو پورا کرتے جان سے جاتا، لیکن اب اسے موت سے ڈر لگنے لگا تھا، اس لیے کہ اس کے بعد اس کی اس نازک جان کا کیا ہوگا۔
موت نہ آنے کی دوسری صورت کیا وہ اس سے دور ہو جائے گی؟ وہ اسے اس بھری دنیا میں اکیلے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ گہری سوچوں میں الجھتے وہ نیند کی وادیوں میں اترنے لگا۔ شام کے 7 ہو رہے تھے۔ زوبیا لوگوں کی اینیورسری کے ساتھ وہ لوگ آج اپنے پروجیکٹ کو اناؤنس کرنے والے تھے۔ لڑکیاں سب ایک ہی جگہ جمع تھیں، لیکن اینا الگ روم میں تیار ہو رہی تھی۔ اینا کہاں ہے؟ زوبیا نے اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے کہا۔ میں یہاں ہوں بھابھی۔ وہ اوپر پہلی سیڑھی پر کھڑی تھی۔ وائٹ گھیرے دار فراک جو اس کے پاؤں تک آ رہی تھی، اس کے دامن اور بازوں پہ ڈارک گولڈن کلر کا کام ہوا تھا۔ لائٹ سا میک اپ کیے، گلے میں ایک سادہ سی چین تھی جس میں ایک لاکٹ چمک رہا تھا۔ اس کی نسبت کانوں میں بڑے ایئر رنگس تھے جن کے سہاروں کے لیے چاکلیٹی بالوں کی ہاف فرینچ بنائی گئی تھی، بریڈ میں اٹکایا ہوا تھا۔ اس کے ایئر رنگس میں چھوٹے چھوٹے موتی لگے تھے جو اس کے ہلنے سے آپس میں ٹکراتے گونج اٹھتے۔ ایک ہاتھ میں گولڈن چوڑیاں تھی اور دوسرے میں ہمیشہ کی طرح وہ بریسلیٹ چمک رہا تھا۔ ناک میں پہنی وہ ہیرے کی نتھ بھی آج کچھ زیادہ ہی چمک رہی تھی۔ گولڈن ہی دوپٹہ ایک سائڈ سے کندھے پر ڈالے جبکہ دوسری سائڈ سے سر پہ اٹکایا ہوا تھا۔ ویسے تو اس کا ڈریس بھی موسم کے لحاظ سے گرم تھا، لیکن پھر بھی ٹھنڈ کی وجہ سے ڈارک گولڈن شال جس کے بارڈر پر نفیس سا کام ہوا تھا کندھوں کے گرد پھیلائی ہوئی تھی۔ وہ سب تو منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ او ایم جی، یہ اینا ہے؟ وہ کنفیوز ہوگی کہ کچھ زیادہ تو نہیں ہوگا، جبکہ ان چاروں نے تو میک اپ بھی ڈال کر رکھا تھا۔ یو آر لوکنگ گارجیس، زوبیا اس کا گال چومتے بولی تو وہ چھیم کے 2 دن تک یہ روپ کہاں چھپا ہوا تھا؟ قسم سے این ایسے ہی رہا کرو، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میر بھائی تو تمہیں دیکھتے ہی فلیٹ ہو جائیں گے۔ ان تینوں کے کہہ کے گونجے جبکہ سویرا اس کا حسن دیکھتی جل بھن گئی۔ وہ خود بھی اسٹائلش سے میکسی میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ چلو بھائی، دیر ہو رہی ہے۔ سب لڑکے اندر آئے۔ پارٹی ایک ہوٹل میں تھی، جبکہ اندر آتا مرتسم ٹھٹک کر رکا تھا۔ زوبیا اور ملائکہ نے شرارت سے اسے کندھے مارا اور آگے چل دی۔ سب لوگ اپنی اپنی گاڑی میں جانے والے تھے۔ سب لوگ جانے لگے۔ اینا بھی اپنا کلچ اٹھانے کے لیے مڑی، لیکن دروازہ لاک ہونے کی آواز پر اس کا سانس اٹکا اور اس سے مرتسم کا ٹھٹک کر رکنا محسوس کیا تھا، اس لیے گھبراتی پلٹی تھی۔ وہ وہیں ساکت ہوگی۔ مرتسم نے پیچھے سے اس کے کندھے پر تھوڑی رکھتے کمر سے پکڑے اپنے ساتھ لے گیا اور اس کے بالوں میں منہ دیے گہری سانس لی۔ آیت اور ارسل کی شادی کے بعد وہ آج اس طرح تیار ہوئی تھی۔ اینا سانس روک گئی۔ یہ تو ظلم ہے ہم پر، گمبھیر آواز میں سرگوشی کی۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگیں۔ مرتسم نے آہستہ سے اس کا رخ موڑا۔ وہ مبہوت سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی بھوری سحر زدہ آنکھیں اس وقت اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ کوئی بھی اس کی آنکھوں میں کھو جاتا۔ گہری نظروں سے سر تپاؤں اس کا جائزہ لیتے وہ اس پر جھکا۔ زرنور کو خود سے دور جاتا دیکھ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ پسینے سے تر ہوتے چہرے کو صاف کرتے وہ ہوش میں آیا۔ زرنور کو شدت سے خود میں بھینچا تھا کہ اتنی ہی دیر اس کے ایک ایک نقش کو دل میں اتارا، پھر جھکتے اس کی سانسوں کو شدت سے خود میں الجھایا۔ اس کے لمس میں اتنی شدت تھی کہ زرنور کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کسمسائی۔ غازی نے ایسے ہی کروٹ لی۔ زرنور کا وجود اس کے نیچے چھپ سا گیا۔ زرنور بے تحاشا گھبرائی تھی۔ آج سے پہلے اس کے لمس میں اتنی شدت کبھی نہیں تھی۔ وہ تو اسے بہت پیار سے چھوتا تھا، کبھی اس کے ہونٹوں پر شدت دکھا دیتا، لیکن آج اسے اس کے سینے پر مکے برسائے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ غازی پیچھے ہوا تو وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ غازی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خود میں بھینچا۔ غاز! وہ گھبرا گئی اس کی شدت پر جو اس کی گردن میں منہ دیے اپنا جنون لٹا رہا تھا۔ زر، میں تمہیں نہیں کھو سکتا، میں اب جینا چاہتا ہوں۔ مجھے زندگی حسین لگنے لگی ہے تمہارے سنگ۔ تمہارے ساتھ گزرا ایک ایک پل میرے لیے قیمتی ہے۔ تمہارا لمس مجھے میرے زخموں پر مرہم جیسا لگتا ہے۔ زرنور، تم اہم ہو، بہت اہم، میری سانسوں کے لیے، میرے لیے، جینے کے لیے ضروری ہو تم۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا، اس کے کان کی لو کو چوم گیا۔ غاز، کیا ہوا؟ وہ ڈر گئی۔ شرم و حیا ایک طرف رکھتی وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ زبردستی اس کا چہرہ اپنی گردن سے نکالا۔ کیا ہوا ہے غاز، مجھے بتائیں۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی وہ اس کی حد سے زیادہ سرخ آنکھیں دیکھتی گھبرا گئی۔ وہ مسکرایا، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے لبوں سے لگایا۔ غازی کی جان بھی تم پر قربان۔ مجھے لگا تھا شاید میں ہی پاگل ہوں، لیکن آگ تو دونوں طرف لگی ہے۔ اس کا ایک ایک نقش چومتے وہ اسے اپنی باتوں میں الجھا گیا۔ زرنور اس کی بڑھتی گستاخیوں سے بوکھلا گئی۔ غاز! آواز نہ آئے۔ جتنی مزاحمت کرو گی میرے لمس میں اتنی ہی شدت آئے گی جو تمہاری نازک جان برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی شہرک پر لب رکھتے سرگوشی کی۔ زرنور نے اس کے کندھے پر اپنے ناخن گاڑے۔ غازی نے نرمی سے اس کا ماتھا چومتے اسے پوری طرح اپنے حصار میں لیا۔ اس کے لمس میں نرمی محسوس کرتی وہ اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی۔ اس کی تڑپ محسوس کرتے اس کے لبوں پر شرمیلی مسکان تھی، لیکن کون جانے کل کا سورج اس کی زندگی میں کون سا نیا طوفان لانے والا تھا۔ جاری ہے۔